معروف یونانی فلسفی ایسکلس کی پیدائش 525 قبل مسیح میں قدیم یونان کے شہر ایلس میں ہوئی۔ انہیں کنگ آف ٹریجڈی کا لقب دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے ایسے لوگوں کے قصوں کو جمع اور بیان کیا جن کی موت کسی ناگہانی آفت کے نتیجے میں ہوئی تھی، لیکن ان سب میں کسی کو بھی شاید اتنی بڑی ٹریجڈی سے نہ گزرنا پڑا ہو کہ جیسی ایسکلس پر آن پڑی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 456 قبل مسیح میں ایسکلس سسلی سے گیلا کا سفر کر رہے تھے۔ ابھی وہ شہر کی حدود سے باہر ہی تھے، آسمان سے کچھ ان کے سر پہ آ کے لگا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ فی الحقیقت ایک عقاب کچھوا اٹھا کے اڑ رہا تھا۔ عقاب کی کچھ نسلیں جو کچھوا کھانا پسند کرتی ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ کچھوے کو دبوچ کر پرواز کر جاتے ہیں اور خوب بلندی پر کسی چٹان پر دے مارتے ہیں، جس سے کچھوے کا خول ٹوٹ جاتا ہے اور عقاب زمین پر اتر کر مزے سے کچھوا کھاتا ہے۔ تو اس روز بھی ایک عقاب کچھوا دبوچ کر اڑ رہا تھا اور اس نے خول توڑنے کے لیے کچھوے کو بلندی سے پھینکا، جو بدقسمتی سے ایسکلس کے سر پہ آن گرا اور شہر سے چند قدموں کی دوری پر وہ چل بسے۔ السلام علیکم، رینڈم فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کے پارٹ 32 میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا بھر سے عجیب و غریب باتوں کے بارے میں۔ سامعین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیولے پر سانپ کے زہر کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو سائنس کی روح سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نیولے کے علاوہ سے ہونی بیجر، کچھ پرندے اور اکثر سانپ بھی سانپ کے زہر کے خلاف مدافعت رکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سانپ کے زہر میں مختلف حامرے اور دوسرے پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بدن میں جا کر مختلف کیمیائی عمل کرتی ہے یا اعصاب اور پٹھوں کے کنیکشن کو روک کر آپ کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کسی طرح سے ان پروٹینز کے عمل کو روک سکیں تو آپ سانپ کے زہر کے خلاف مدافعت رکھیں گے۔ کچھ جانداروں کے خون میں چھوٹی سی پروٹینز ہوتی ہیں جو سانپ کی پروٹینز کو فوراً معتدل نیوٹرلائز کر دیتی ہیں۔ کچھ کے پٹھوں اور اعصاب کے کنیکشنز پر پروٹینز کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ سانپ کا زہر اس کنیکشن سے جڑ کر اسے روک ہی نہیں پاتا۔ یہ سب فطرتی مدافعت ہے جو ان جانداروں کو لاکھوں برس کی ارتقاء سے پیدائشی ملتی ہے، پر آپ سانپ کے زہر کے خلاف مدافعت خود بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا ایک صاحب تھے بل ہاسٹ، وہ ساری زندگی اپنے بدن پر سانپ کا زہر تھوڑا تھوڑا انجیکٹ کرتے رہے۔ ان کے بدن نے اس کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی پروٹینز اینٹی باڈیز بنا لی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں زندگی بھر سانپوں نے 182 بار کاٹا، پر اس سے ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ سامعین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسکن وائٹننگ کریم کام کیسے کرتی ہے اور یہ کریم ہماری جلد کو کیسے گورا کر دیتی ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ہماری جلد کی 3 تہیں ہیں جو باہر سے اندر کی طرف الگ ترتیب ایپیڈرمس اور سب ڈرمس کہلاتی ہیں۔ ایپیڈرمس کی مزید 5 تہیں ہیں جن میں سے آخری تہ میں مخصوص قسم کے خلیات میلینوسائٹس پائے جاتے ہیں جو سورج کی روشنی سے تحریک پا کر ہماری جلد کو اس کی مخصوص رنگت دینے والا مادہ میلانین پیدا کرتے ہیں۔ جلد کو گورا کرنے والی کچھ کریمیں ان خلیات کے فنکشن کو عارضی طور پر دبا دیتی ہیں، جس سے جلد کا رنگ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ سن سکرین لوشن سورج کی روشنی میں موجود الٹرا وائلٹ اے اور بی شعاؤں کو جلد کے اندر ان خلیات تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ اس سے بھی عارضی طور پر جلد کی رنگت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جلد کو مستقل طور پر گورا کرنے کا فی الحال کوئی طریقہ موجود نہیں۔ سامعین محترم، اے ٹی ایم مشین بینکوں کے پاس اکثر نظر آتی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صارفین وقت کی بچت کے ساتھ پیسے نکال سکیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اے ٹی ایم روم میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوتے ہیں؟ کئی جگہ تو 2 ایئر کنڈیشنر بھی نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرانک اشیاء کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل استعمال ہوتے ہوئے یہ گرم ہو جاتی ہیں اور ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ بالکل یہی مسئلہ اے ٹی ایم مشین کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، پر اب جہاں جدید طرز کی اے ٹی ایم مشینوں کی بدولت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے موسم میں بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن پرانی اے ٹی ایم مشینوں کے ساتھ ایئر کنڈیشنر ضرور لگایا جاتا ہے تاکہ سخت گرمی کے موسم میں اوور ہیٹ ہونے سے یہ جل نہ جائے۔ اس اقدام پر تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ملک بھر میں ہزاروں اے ٹی ایم مشینیں موجود ہیں، ان سب کے ساتھ ایئر کنڈیشنر کی موجودگی بجلی کی کھپت اور ماحول میں کلورو فلورو کاربنز کے اخراج کی وجہ بنتی ہے، جس سے اوزون کی تہہ کو بھی خطرات ہو سکتے ہیں۔
سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا علاقہ ہے جہاں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے؟ برمودا شمالی اور شمال مغربی بحر اوقیانوس میں موجود جزائر پر مشتمل ملک ہے۔ اسے برطانوی سمندر پار علاقہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے سیاحوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے، جہاں موجود سبزہ اور پرسکون ساحل دل مو لیتے ہیں، اور برمودا کے مقامی بھی بہت خوش مزاج ہوتے ہیں۔ برمودا کا کل رقبہ 53 کلومیٹر ہے اور یہ پورا علاقہ سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا امریکی ریاست کیرولائنا سے فاصلہ 650 میل ہے۔ برمودا پانی کی ضرورت سے پوری طرح سے آگاہ ہے، کیونکہ وہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ البتہ وہاں کے مقامی اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کاروباری اور مقامی آبادی کو پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ برمودا میں بارشوں سے 50 سے 70% پانی کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ جزیرے پر سالانہ بارش 1500 ملی میٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں بارشوں کا کوئی موسم نہیں اور تقریباً ہر مہینے بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اوسموس کے طریقے سے بھی پانی حاصل کیا جاتا ہے، جہاں کچھ پودے روزانہ 13,500 کیوبک میٹر پانی پیدا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو نقشہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ نقشہ 20 سال کے عرصے میں عقاب کی حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ٹریکر روس میں نصب کیا گیا تھا اور آخرکار 20 سال بعد وادی آف چائلڈ سعودی عرب میں انتقال کر گیا۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ اس عقاب نے اپنے 20 سال کی زندگی میں کتنا فاصلہ طے کیا ہے اور کئی ممالک میں اس نے کتنی بڑی مسافتیں طے کی ہیں۔ اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے سمندر پار کرنے سے گریز کیا ہے۔ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر پرواز جاری رکھنے کے لیے سب سے طویل راستہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ پرندوں کی بہت سی نسلیں اپنی پوری زندگی سمندر پر اڑان بھرتی ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ عقاب سمندر عبور کرنے سے ضرور گریز کرتا رہا۔ سامعین محترم، UNAIDS کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق پاکستان میں HIV کے تقریباً 2,10,000 مریض ہیں، جن میں سے 43% کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ معاہدے کی تقریب کے دوران بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں کراچی HIV کا نیا گڑھ ہے، جہاں مختلف وجوہات کی بنا پر موذی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ شہر میں سرنج کے ذریعے نشہ استعمال کرنے والے افراد تیزی سے HIV کا نشانہ بن رہے ہیں، جبکہ اس وائرس سے ہواجہ سرا افراد اور ہم جنس پرست مرد بھی بہت بڑی تعداد میں نشانہ بن رہے ہیں۔ سامعین محترم، گونگے اور سلگز بہت تمیز والے، سست اور پتلے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کو ایک پرسکون جانور اور خاصا سادہ جانور کے طور پر سمجھتے ہوں گے، لیکن اب یہ اتنے بھی سادہ نہیں ہوتے جتنے یہ دکھتے ہیں، کیونکہ وہ چھریوں اور اس طرح کے بلیڈ پر سے مکمل طور پر بغیر کسی نقصان کے رینگ سکتے ہیں۔ ان کے کیچڑ سے لت پت جسموں کی بدولت، جو ان کے جسموں اور بلیڈ کے درمیان رگڑ کو کم کرتے ہیں، اور ان کے پتلے پاؤں گونگے اور سلگز سے پیدا ہونے والا کم دباؤ آسانی سے ایسی شارپ سطحوں پر سے پھسل سکتا ہے جو کسی دوسرے جانور کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ان کے جسم کا حصہ جو چل پھر سکتا ہے وہ بغیر کسی سخت ہڈی نما چیز رکھنے والا ہوتا ہے، جس سے رگڑ لگنے کا چانس کم ہوتا ہے، اور جب رگڑ یعنی فرکشن کم ہوتی ہے تو اس جسم کے ٹوٹ پھوٹ ہونے یا کٹ لگنے کے عمل بھی کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے جسم سے خارج ہونے والا ایک میوکس جو بلغم نما رطوبت جیسی خارج ہوتی ہے، جو کہ بہترین چکنا کرنے والے مادوں میں سے ایک ہے، یہ گونگے کو بغیر کسی نقصان کے تیز دھار چیزوں پر سرکنے میں مدد دیتا ہے۔ پانی کی دنیا۔ ڈیوڈ کاربینیو، جو کہ ناسا کے ایک مشہور اسٹرونومر ہے، اس نے 2009 میں دعویٰ کیا تھا کہ یورینس میں ایک ایسا سیارہ بھی موجود ہے جو مکمل پانی سے بنا ہوا ہے۔ ناسا ماہرین نے ان کو GJ1214b نام دیا ہے۔ یہ انتہائی شفاف پانی ہے اور اس پر چٹان یا پتھر کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں، یعنی پانی ہی پانی۔ اس کو اوکین پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ زمین سے 40 نوری سال دوری پر واقع ہے۔ روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو نوری سال کہتے ہیں۔ اس سیارے کی گریوٹی 8.924 میٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ اس کی کثافت 1.87 ملی میٹر ہے، اور یہ زمین سے 4 گنا بڑا ہے، یعنی اس میں 4 زمینیں سما سکتی ہیں۔ زمین کے مقابلے میں اس کے چکر لگانے کی سپیڈ کئی گنا تیز ہے۔
لیکن گریوٹی کی وجہ سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلتا۔ اور سب سے دلچسپ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ ناسا کی ٹیکنالوجی اس سیارے پر لینڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک تو یہ کافی دور ہے اور دوسری بات یہ کہ اس پر پانی ہونے کی وجہ سے لینڈ کرنا ناممکن ہے۔ سامعین محترم، یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس۔ امید کرتا ہوں ان فیکٹس سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔